اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا، اور دوسرے حصے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، تو اس ابراہیم کی مانو، اسی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں، اور میں اپنی ماں کے خوابوں کا نتیجہ ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ولادت سے پہلے خواب آتے رہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، جو بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو پیچھے ہم نے پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہاں تک 129 تک اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کو سمجھاتے رہے کہ حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی، اور اس دعا کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا سا انداز بدل رہے ہیں، تھوڑا سا لہجہ بدل کر، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو آپ بڑی نرمی سے محبت سے سمجھاتے رہیں، آگے وہ ڈھٹائی سے ڈھیٹ بنا بیٹھا رہے، تو پھر آپ تھوڑا سا انداز بدل کر سختی سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا سا انداز سختی والا بنایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور نہیں یرغب عن اعراض کرتا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر من، وہی شخص سفہ نفسہ، جو اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو بے وقوفوں والا معاملہ کر رہے ہو کہ حضرت ابراہیم کی ملت بھی اپنے آپ کو کہتے ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانتے، تو یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تفسیروں کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لائے، ان کے دو بھتیجے تھے مہاجر اور مسلمہ، وہ بھی تورات کے عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی احمد ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے، تم بھی جانتے ہو، تو تم ایمان لاؤ ان کے اوپر۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے جو مسلمہ تھے وہ اسلام لائے، اور جو دوسرے تھے مہاجر، اس نے کہا کہ میں تو اسلام نہیں لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ۔ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے آدمی اعراض کرے، پلٹ جائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنا عقل مندی ہے، اور ان کی ملت سے پھرنا بے وقوفی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے ان کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ تو چنے ہوئے بندے کی تو پیروی کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ کامل لوگوں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، یہ شرف ان کو کیوں ملا کہ دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا بنایا اور آخرت کے اندر ان کو صالحین میں سے بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ اِذْ قَالَ لَهُ، جب ان سے کہا ان کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، قَالَ، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں تابعدار ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، جو جہانوں کا رب ہے، میں اس کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور وصیت کی، بہا، اسی چیز کی، کس چیز کی؟ وہ جو ملت کا تذکرہ چل رہا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَوَصَّى، اور وصیت کی، اسی بات کی، اسی ملت کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ بعض حضرات کے نزدیک ہاں جی دو مشہور ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، کیونکہ ان کی جو آگے اولادیں چلی ہیں وہ معروف ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے 4 تھے،
یا بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے یا 14 بیٹے تھے۔ 4 تو مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور تیسرے حضرت مدین جو نام آتا ہے نا، مدین کی بستی جن کے نام سے منسوب ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ اسی طرح ایک بیٹے کا نام مدائن تھا۔ مدائن یہ بستیاں تھیں جن کا ابھی بھی تذکرہ ملتا ہے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور بعد میں لکھا ہے کہ تقریباً 14 بیٹے تھے۔ بنی ہی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ وَوَصَّا کا جو لفظ ہے نا، وَوَصَّا، یہ جو اوپر شد آ رہی ہے، یہ اس باب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام بات کرتے نا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اوصا، کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے وصیت کی ایک دفعہ۔ لیکن ووصا اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکرار پائی جاتی ہے، بار بار وصیت کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ وصیت ابراہیم سے شروع ہوئی، پھر ان کی نسلوں کے اندر چلتی رہی۔ ابراہیم بھی یہی وصیت کرتے رہے، آگے اسماعیل بھی، اسحاق بھی، یعقوب بھی، اب جس کی اولاد ہوئی اس نے اپنے اولاد کو یہی وصیت کی۔ اور وہ وصیت کیا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ توحید والا دین ہے، اسلام والا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہوتا ہے، بندوں کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بدعت ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن، پس ہرگز نہ تم مرنا، فلا تموتن، پس ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم اور تم ہو، مسلمون، تابعداری کی حالت کے اندر ہو، تابعدار ہونے والوں میں سے ہو، تو ایسی حالت کے اندر تمہاری موت آنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کب مرنا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اپنا اختیار تو بندے کا ہوتا نہیں موت کے اوپر۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلا تموتن، ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت کے اندر مرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ موت کا پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، تو ہر حال میں اپنے آپ کو اسلام کے اوپر قائم رکھنا، اپنے آپ کو فرمانبرداری کے اوپر، اطاعت کے اوپر، تابعداری کے اوپر قائم رکھنا۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے۔ اور عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے نا کہ قرآن کی ایک آیت چن لو، منتخب کر لو، تو میں یہی آیت چن لوں گا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر کتنے گھنٹے گزر گئے اور میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اوپر بھی لکھ دینا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایسی جامع بات ہے نا کہ بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ام کنتم، کیا تم لوگ، شہداء موجود تھے، اذ حضر، جب آئی یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت، جب موت کا وقت آنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے اوپر، تو کیا تم موجود تھے؟ اذ قال، جب کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اور وہ جو حالات ہیں، موت کے اسباب اور موت کی علامات وہ سامنے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کیا پوچھتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ امتحان لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے تھے، اور اس بات کی تاکید کرنے کے لیے کہ میری جو اولاد ہے وہ دین کے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم رہے، تاکید کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات پوچھ رہے تھے۔ یعنی کہ مرتے وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر کس بات کی ہے؟ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ اتنی میری پراپرٹی ہے فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ، تو یہ اس بچے کو دے دینا، اس بچے کو دے دینا، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا، میرا نام نہ ڈبونا۔ ہماری وصیتیں اور ہماری باتیں آخری وقت میں اس طرح کی ہوتی ہیں، اور نبیوں کی باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ان کو صرف اور صرف اپنی اولاد کے دین کی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کی توحید کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، محسنین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب قمیص لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قاصد آیا، سفیر آیا، اور اس نے آ کر وہ قمیص دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بات یہ پوچھی
کہ میرا بیٹا کس دین کے اوپر ہے، یعنی کہ کتنے سالوں کی جدائی ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کس طرح کے حالات گزرے ہیں، کون سے منصب کے اوپر ہے، اچھا وزیر بن گیا ہے، بڑا کامیاب ہو گیا ہے، صرف اور صرف اس بات کی فکر تھی کس دین کے اوپر ہے، تو بتانے والے نے بتایا وہ آپ کے دین کے اوپر ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اولاد کے دین کی فکر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں تربیت سمجھا جاتا ہے اولاد کی تربیت کہ اولاد کو چند ایک مینرز آپ نے سکھا دیے، مہمانوں کے سامنے اونچا نہیں بولنا، بچوں سے چیزیں نہیں کھینچنا، اور کیا ہے گالیاں نہیں دینا، سگریٹ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے اولاد کی تربیت کر دی۔ کبھی ہم نے اولاد کو بٹھا کر یہ نہیں پوچھا کہ توحید سے متعلق ہم نے کبھی بات نہیں کی، دین سے متعلق ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ تو اصل تربیت یہ ہے کہ آپ اولاد کے دین کی فکر کریں، کیونکہ اولاد کی سب سے بڑی جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد اگر عقیدہ توحید کے اوپر ہوگی، دین کے اوپر ہوگی، تو نمازوں کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر مشرک رہ گئی اولاد، وہ کہتی رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، مشرک کا اپنا عمل قبول نہیں ہے، اس کی دعا کہاں سے دوسرے کے لیے قبول ہونی ہے؟ تو اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر اس لیے کرنی چاہیے کہ تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ آخرت بنتا رہے، آپ کو پیچھے سے ایصال ثواب ہوتا رہے۔ یہ جو سہارا بنیں گے بڑھاپے کے اندر، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ کے اگر ذہن کے اندر یہ ہے نا کہ اولاد کو اس لیے پڑھا رہے ہیں، نوکری کروا رہے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے گی، تو یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ آخرت کے اندر میرے لیے کیا بنے، ذخیرہ آخرت بنے۔ ام کنتم شہداء، تو اولاد کی تربیت دین کی خاص طور پر انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور تربیت کے اندر ایک کل پرسوں کی کلاس کے اندر بات ہوئی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ چوکھٹ کو تبدیل کر دو، اور پھر آئے اور فرمایا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ تو وہ ایک دفعہ میں نے یہ ذکر کیا کسی کے سامنے، تو وہ چونکہ تھوڑا سوالی مزاج تھا ان کا، تو وہ کہتے ہیں کیسے کوئی سسر کہہ سکتا ہے کہ بہو کو طلاق دے دو؟ تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی تھے، جو بات کرتے تھے وہ وہی سے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ اپنی بیٹے کو حکم دیں کہ وہ کیا کر دیں، اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ لیکن کل میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ شکایت لے کے آیا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، تو جب بیٹا آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے آپ میرے باپ سے پوچھیں کہ اس نے میرے حق کو ادا کیا، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ بیٹا میری جو ہے نا فرائض جو ہے وہ پورے نہیں کر رہا، حقوق پورے نہیں کر رہا، تو اس سے پوچھیے کہ اس نے میرے حقوق پورے کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے کیا حق تھے؟ تو وہ بیٹا آگے سے کہنے لگا کہ سب سے پہلا میرا حق یہ تھا کہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا۔ تو اس نے اس معاملے کے اندر غفلت کی، اس نے اپنی محبت، عاشقی، معشوقی کو ترجیح دی اور ایک رقاصہ کے ساتھ، ناچنے والی کے ساتھ شادی کر لی، اور مجھے تربیت کے لیے جو ماں دی وہ ناچنے والی تھی، اس نے میری کیا تربیت کرنی تھی؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے اس کی ماں اچھی منتخب کرے، اور اچھی ماں کا مطلب کیا ہے؟ وہ دیندار ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن تم دین کی وجہ سے شادی کیا کرو۔ تو اسی لیے جو اولاد کی تربیت کے لیے ماں کا انتخاب ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ میرا بیٹا اللہ کا نبی ہے اسماعیل علیہ السلام، تو اس کی اولاد کے لیے جس طرح کی ماں ہونی چاہیے اس طرح کی یہ ماں نہیں ہے، تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو آپ کیا کر دو، علیحدہ کر دو۔ تو یہ بات ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور دینی تربیت کی۔ ہمارے ہاں باقی چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا قید ہے رومیوں کے پاس اور مجھے اس کی بڑی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات کی فکر ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ قید کے اندر ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جس جگہ پر اس کو قید کیا گیا ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور ایسی جیلوں کے اندر اس کو رکھا گیا ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں آتی، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ دن ہے یا رات ہے، وہاں پر کسی آذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، میرے بیٹے کی نمازوں کا کیا بنے گا؟
اندازہ لگائیں کہ اتنی زیادہ اپنی اولاد کے دین کی فکر. تو اصل چیز یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں؟ آخری لمحات یعقوب علیہ السلام اپنے آخری لمحات کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی کہ امتحان لے رہے ہیں. قالوا، کہنے لگے، نعبد، سب نے مل کر کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، آپ کے آبا کی، آپ کے بڑوں کے معبود کی. اور وہ کون ہیں بڑے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، الہا واحدا، اکیلا الہ، اکیلا معبود. اب دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم کا الہ، اسماعیل کا الہ، اسحاق کا الہ، آپ کا الہ، جب چار لوگوں کے الہ کا ذکر کیا تو ایک شبہ سا آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان چاروں کا الہ الگ الگ ہو، ان کے معبود الگ الگ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ الہا واحدہ، جو اکیلا الہ ہے. یعنی کہ جہاں پر شرک کی ذرا سی بھی آمیزش ہونے کا امکان ہوتا ہے نا، خدشہ ہوتا ہے، ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں پر جڑ کاٹ دیتے ہیں، کسی قسم کی شرک کی بو نہ آئے. تو فرمایا کہ الہا واحدہ، ان سب کا الہ جو تھا وہ ایک ہی تھا، تو انہی کی اسی الہ کی عبادت کریں گے. ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہے ہیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. اور یعقوب کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یوں کہتے کہ آپ کے الہ کی، اور اسحاق کے الہ کی، اور ابراہیم کے الہ کی. لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الہ کی، اور ابراہیم کے الہ کی، اور اسحاق کے الہ کی. یعنی کہ جو دادا ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو پہلے ذکر کیا. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے. اور ابراہیم کے بعد اسماعیل کا ذکر کیا. اور اسماعیل کون ہیں ان کے؟ یا تایا ہوئے، چچا ہوئے، تو چچا کا بھی ذکر کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح والد کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح چچا کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، وہ اکیلا الہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے توحید کے اوپر قائم رہنے کا وعدہ کیا. توحید کے جو آخرت کے اندر فائدے ہیں نا، وہ تو ہیں ہی ہیں. یعنی کہ آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی بندے کو ملے گی جو عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہے گا. جہنم سے نجات اسی کو ملے گی جو عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہے گا. جنت اسی کو ملے گی، نجات اسی کو ملے گی. لیکن جو عقیدہ توحید کے دنیا کے اندر فائدے ہیں نا، صرف آپ وہی مد نظر رکھ لیں تو اولاد کی تربیت کے لیے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بنیادی چیز ہے تربیت کے اندر. جو بندہ عقیدہ توحید کے اوپر ہوتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا. یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہے، چونکہ ان کی امیدیں، ان کی توجہات، ان کے جذبات بہت سے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ جلدی ڈر جاتے ہیں. جس بندے کی امیدیں، خوف اور جتنی چیزیں ہیں، جذبات، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ بزدل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. اور جو بزدل ہوگا وہ خوشامدی بھی ہوگا، چاپلوسیاں بھی کرے گا، لوگوں کی ٹیسیاں بھی کرے گا، یہی بھی کرے گا جگہ جگہ پر جا کر. لیکن جو عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ کام بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. نہ عہدہ، نہ رشتہ، نہ تعلق، نہ سیاست، نہ پیسہ، مال، کوئی چیز کام نہیں بناتی. کام بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر آدمی ڈیروں کے اوپر چکر لگانا، سیاسیوں کے آگے پیچھے پھرنا، سیلفیاں بنا کر اپلوڈ کرنا، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں، یہ انسان اس سے دور ہو جاتا ہے. جب اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، پھر ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. پھر انسان بہادر بھی ہوتا ہے، عزت دار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر عزت نفس بھی ہوتی ہے. تو الہ واحد، اس اکیلے الہ کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون تابع دار رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری تابع داری رہے گی. تلک امت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جماعت تھی تمہارے بڑوں کی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا. یہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے،
ان کا بنیادی طور پر بیماری ان کی یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے نیک تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، بڑے اچھے اچھے اعمال کر کے گئے ہیں، تو ہمیں تو وہ ایسے ہی ساتھ لے کر جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہم تو ان کے ساتھ جھونگے میں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، اچھے لوگ تھے، گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کے نیک اعمال کا فائدہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے، ما کسبتم، جو کچھ تم کرو گے، یعنی کہ اگر اعمال کرو گے تو تمہارے لیے نجات ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے نجات نہیں ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، عمل کرو، عمل کے بلبوتے پر تم نے جنت کے اندر جانا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم، عَمَّا، اس چیز کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے، ان کی نیکیوں کا تمہیں نہ بتایا جائے گا نہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ ان کی نیکیاں تمہیں فائدہ دیں گی، ان کی نیکیوں کا تمہیں بتایا ہی نہیں جائے گا، تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کارنامے کیے۔ آج دیکھ لیں ہماری یہی حالت ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا وہ کیا، تو انہوں نے تو کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہر وقت سناتے رہنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جو کچھ کرو گے تمہیں اسی چیز کا جواب دینا ہے اور اسی چیز کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا، اور یہ کہتے ہیں کونوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، وہ ابراہیم جو حنیفن، جو یکسو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ یہودی ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے، بلکہ نتبع ملت ابراہیم، ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفن، وہ یکسو تھے۔ حنف عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، یہ جب اونٹ کوئی لنگڑا ہو، اس کے ایک پاؤں کے اندر کجی ہو تو ایک ہی سائڈ پر جاتا ہے، ایک رخ کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا کہ سب رخوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے۔ تو یہ حنیفاً ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی بن سکتی ہیں اور ملت کی صفت بھی بن سکتی ہے۔ ایسی جماعت جو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے خرافات سے بچ کر صرف سیدھے راستے کی طرف جانے والی ہوگی، ہم اسی ملت کی پیروی کریں گے۔ وما کانا، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی کہ تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور جو تم یہودی اور عیسائی ہو تم کیا کرنے والے ہو؟ شرک کرنے والے ہو۔ قولو، تم کہو، آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم یہ کہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو اور کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وما انزلہ، اور اس چیز کے اوپر، انزلہ جو اتاری گئی، الینا ہماری طرف، وما انزلہ، اور جو اتاری گئی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کے اولادوں کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کی طرف۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے اسباط کا لفظ آتا ہے، صرف کہتے ہیں اولاد کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اسباط کا لفظ اکثر آئے گا، اسباط، والاسباط، وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے نبی، یعنی کہ نبیوں کو جو کتابیں دی گئیں، من رب، ان کے رب کی طرف سے، ہم تو کیا کریں گے؟ آمنا، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، لا نفرقو، ہم فرق نہیں کریں گے، بین احد منہم، ان کے درمیان، کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کریں گے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کریں گے کہ بعض کو مان لیں اور بعض کا انکار کر دیں، عمل کے اعتبار سے تو ہم فرق کریں گے،
ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے، ہم تورات انجیل کے اوپر عمل نہیں کریں گے، لیکن ایمان لانے کے معاملے کے اندر ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے، لا نفرق بین احد منہم۔ اور دوسری بات وَنَحْنُ، اور ہم لوگ لہو، اس کے لیے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے لیے، مسلمون، تابعداری کرنے والے، جھکنے والے ہیں، سارے نبیوں کو مانیں گے، سارے نبیوں کے اوپر اترنے والی کتابوں کو مانیں گے، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر آمنوا، وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس ایمان کی طرح، ما آمنتم بھی، جس طرح کہ تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اگر یہ یہودی یا عیسائی یا مشرک اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے یا صحابہ اکرام ایمان لائے، اگر اس طرح کے ایمان لے کر آئیں گے، فقد اہتدوا، بس پھر وہ کیا کر جائیں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی کہ ایمان کا جو معیار ہے، سٹینڈر ہے، جو پیمانہ اور جو ترازو ہے، جو تکڑی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور صحابہ اکرام کا ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں۔ اپنے آپ کو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان وہی معتبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے یا صحابہ اکرام کا ایمان ہے۔ اگر اس طرح کا ایمان لے کر آئیں گے، فقد اہتدوا، پھر تو وہ کیا کر جائیں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، اگر وہ اعراض کریں، تو پھر آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ لوگ کیا ہیں؟ فی شقاق، ضد کے اندر ہے، یعنی کہ ان کا ایمان نہ لانا اور ان کا اعراض کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ضد کے اندر اور ڈھٹائی کے اندر بہت آگے تک جا چکے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں۔ اب جب یہودیوں کو یہ کہا گیا، عیسائیوں کو یہ کہا گیا کہ یہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ضدی قسم کے لوگ ہیں، تو اب ان کو غصہ آیا، تو غصہ کے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان کے غصے کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ السمیع، ہر چیز سننے والا ہے، العلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وہ غالب نہیں آ سکتے، کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، اور جس کی صفات سننا اور جاننا ہو وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا، گھر کے اندر قید تھے، معصور تھے، تو انہوں نے باغیوں نے آ کر حملہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، شہید کیا، تو آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور آپ کا جو خون گرا وہ اسی لفظ کے اوپر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، یہاں تک کافی ہے جی، آگے پھر کل مکمل کر لیں، آج مکمل کر لیں، کل کر لیتے ہیں، چلیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ چلیں انشاءاللہ آگے پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں گے، پھر ٹیسٹ لے کے اگلا پارہ شروع۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء فی الدنیا والآخرہ۔